حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بڑا ڈر آتا ہے میں اللہ کے حضور کس طرح کھڑا ہوں گا۔ اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ اس طرح کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، پھر میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، میں اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بچوں نے اسی طرح کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے زمین کے ذروں کو حکم دیا اور زمین نے سارے ذرے اکٹھے کیے، پھر رب نے اسے زندگی دی اور پھر پوچھا یہ تو نے وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس کرتا ہے اللہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے اپنے اعمال کا پتہ تھا، جے ویکھاں میں عملاں والے تے پھر تے کچھ نہیں نا میرے پلے، تو میں ڈرتا تھا کہ کیا بنے گا۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ تو اللہ ذروں کو بھی جمع کرے گا، ہواؤں میں، خشکیوں میں، سمندروں میں، مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہوگا اسے جزا اور سزا کا معاملہ وہاں ملے گا۔ اب عذاب قبر جو ہے، قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود حضور نے، رسول کریم علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائیں، اس سے پناہ مانگی۔ اور خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ فقیر صوفی درویش کہلانے والے بھی وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی بتا رہا ہے نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں۔ وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئیں جس سے نبی پاک نے ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا، بجائے اس کے کہ اس سے ڈرا جائے۔